السلام علیکم۔ شبان سنجیدگی سے گارتھا کی صورت دیکھتا رہا تھا۔ جو خوفناک صورتحال پیش آ گئی تھی اس کا اسے بھرپور اندازہ تھا، بس اتنا نہیں جانتا تھا کہ یہ پراسرار بوڑھے کیا حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ سمندری سفر کہاں تک کرنا چاہتے ہیں، ان کی قومیت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ پروفیسر بیرن البتہ اس سلسلے میں کارآمد ثابت ہو سکتا تھا، اور شبان کے لیے انتہائی ضروری تھا کہ وہ دماغ کو ٹھنڈا رکھ کر، حالات کی نزاکت کو مد نگاہ رکھ کر آئندہ اقدامات کے فیصلے کرے۔ کسی بھی طرح کی جلد بازی نہ صرف اس کے لیے بلکہ ان سب کے لیے بھیانک بن جائے گی۔ چنانچہ اس نے اپنے چہرے کے عضلات میں تبدیلی پیدا کی اور تعریفی نگاہوں سے گارتھا کو دیکھتا ہوا بولا، میڈم ورتھا، میں اپنے آپ کو ایک ضرورت سے زیادہ تجربے کار انسان نہیں کہہ سکتا۔ میں نے زندگی میں در حقیقت بہت کم تجربات کیے ہیں۔ ابھی تو میری تجربات کی عمر ہے، لیکن اب تک جو تجربات میں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں اور جو تجربہ میں نے انسانوں کا کیا ہے، ان میں آپ جیسی کسی عورت کا وجود نہیں دیکھا۔ آنٹی دردانہ نے میری پرورش کی ہے، بہت اچھی اور نفیس خاتون ہیں وہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے کردار زندگی میں مجھے ملے جنہوں نے مجھے متاثر کیا ہے، لیکن ان کی ذہنی اور جسمانی قوتیں آپ کے مقابلے میں 2% بھی نہیں ہیں۔ پہلے تو مجھے آپ کے بارے میں جاننے کا تجسس ہے، آخر یہ قوتیں آپ نے کہاں سے حاصل کیں؟ آپ کی شخصیت میں یہ شاندار کیفیت کہاں سے پیدا ہوئی؟ گارتھا نے مسکراتی نگاہوں سے شبان کو دیکھا اور کہنے لگی، ڈیئر شبان، تم نے ابھی مجھے 1% بھی نہیں دیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اوشن ٹریئر کے اس کام کے سلسلے میں میری حیثیت بھی 2 کوڑی کی ہو کر رہ گئی ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں ایسی ایسی سیکرٹ ایجنسیاں میرے نام سے کانپتی ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں انتہائی خوفناک کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ان ایجنسیوں کے سربراہوں کے سامنے جب گارتھا کا نام لیا جاتا ہے تو وہ پہلو بدلنے لگتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اس بات کی کہ کسی بھی سلسلے میں انہیں گارتھا کی مخالفت میں نہ آنا پڑے۔ آہ، کاش کوئی ایسا لمحہ ملتا جب میں تمہیں اٹلی لے جاتی، وہاں تمہیں اپنا قائم کیا ہوا وہ ادارہ دکھاتی جس میں دنیا کے بہترین مجرم تربیت پاتے ہیں اور پھر دنیا بھر میں بکھر جاتے ہیں اور ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں کہ سننے والے دانتوں میں انگلی دبا کر رہ جائیں۔ میں اس ادارے کی سربراہ ہوں۔ میں نے وہاں تربیتی مراکز قائم کیے ہیں اور ان مراکز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دوسروں پر قابو پانے کے ذرائع کیا ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات خود بھی انسان کو ان تمام چیزوں کا لطف لینا پڑتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میری اٹلی واپسی کب ممکن ہوگی، یہ حیرت ناک واقعات کب ختم ہوں گے، میں واپس جا بھی سکوں گی یا نہیں، لیکن تم یقین کرو شبان، اگر کبھی ایسا کوئی موقع ملا تو تم دیکھو گے کہ گارتھا کیا ہے۔ میڈم ورتھا، یہ لوگ کہاں کا سفر کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی یہ معلوم نہیں، لیکن اطمینان رکھو، بس لابون کے ذہن تک رسائی حاصل ہو جائے، اس کے دل پر قبضہ جما لوں، میں تو یوں سمجھ لو سارا مسئلہ چٹکیاں بجاتے حل ہو جائے گا۔ گارتھا کی آنکھیں خیالات میں ڈوب گئیں، نہ جانے کیا سوچنے لگی تھی وہ۔ شبان اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ صورتحال انتہائی مشکل ہو گئی ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسد شرازی کا مشن اس جگہ آ کر اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اب یہ مشکل ہے کہ وہ لوگ ان بھیانک حالات میں اخناتون ان سے واپس لے سکیں۔ اسے بے حد افسوس تھا کہ وہ ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ گارتھا کچھ دیر کے بعد چلی گئی۔ اس نے جو کچھ کہا تھا شبان نے اسے تسلیم کیا تھا۔ اب یہ سمجھنا تھا کہ آئندہ کیا صورتحال ہو۔ گارتھا سے دوبارہ ملاقات ہوئی تھی اور شبان نے بڑے ادب سے اس کے سامنے گردن جھکائی تھی۔ ورتھا نے کسی قدر چونکے ہوئے انداز میں دیکھا۔ تمہیں اس قید میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ صرف ذہن پریشان ہے۔ وہ لوگ یاد آتے ہیں؟ کیا میں آپ کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولوں؟ کیا مطلب؟ میں جانتا ہوں وہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن میں نے ان کے درمیان آنکھ کھولی ہے، انسانی عظمت کو نہیں بھول سکتا۔ نہیں، میں تسلیم کرتی ہوں، لیکن تمہیں ان کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ جدوجہد؟ کیا مطلب؟
لابون مجھے اپنا مشیر بنا چکا ہے اور مجھے ان لوگوں میں ایک نمایاں مقام حاصل ہو گیا ہے۔ آپ اس کی مستحق ہیں میڈم، شبان نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ طنز کر رہے ہو؟ جی۔ چونک شبان چونک پڑا۔ اصولی طور پر مجھے خود پر طنز کرنا چاہیے میڈم، اسی لیے کہ میں نے ان لوگوں کے لیے آپ جیسی شخصیت کو کھو دیا۔ اس سچ میں کوئی کھوٹ نہیں ہے کہ آپ کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں۔ آخر وہ ہیں کیا؟ ایک شخص سمندری کھوج کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ ایک دولت مند شخص شامل ہو گیا اور اس نے اخناتون بنا لیا۔ پھر ایک ریٹائرڈ کیپٹن ان میں آ ملا۔ کچھ اور لوگ جو سمندری ریسرچ کرتے ہیں، ان میں کوئی گارتھا ورتھا کا ہم پلہ کہاں ہے؟ لیکن ہاں، آگے کہو، ورتھا مسکرا کر بولی۔ آپ میری ناتجربے کاری سے انکار نہیں کر سکیں گی۔ ناتجربے کاری؟ اور انسانی فطرت، آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ شبان نے گارتھا کو گورتے ہوئے کہا۔ وہی جو تم نے کیا۔ کیا مطلب؟ تم ناتجربے کار ہو، لیکن انتہائی ذہین اور اعلیٰ کارکردگی کے مالک۔ میں دونوں سے اس کا تذکرہ کر چکی ہوں۔ یہ آپ کی عظمت ہے، لیکن میں کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوں، شبان نے کہا، اور ورتھا نے کہا لگایا۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں سے تعاون کیا ہے شبان، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے میری گردن پر چھری رکھ دی تھی۔ تم نے تو کچھ نہیں کیا۔ خیر، یہ سب کچھ بہت دلچسپ ہے، میں اس میں بہت دلچسپی لے رہی ہوں۔ تم بے فکر رہو، میں ایک بار پھر تم سے دوستی کا آغاز کر سکتی ہوں۔ میں اس قابل نہیں ہوں، مس گارتھا۔ کون کس قابل ہے یہ میں جانتی ہوں، دوسرے نہیں۔ تمہیں ان کے بارے میں کچھ اندازے ہوئے؟ کیسے اندازے؟ یہ لوگ شبان، یہ لوگ بے حد پراسرار ہیں۔ تمہیں ان کا تجزیہ کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن میں انہیں پڑھ رہی ہوں۔ وہ لوگ جن کا تعلق یہاں سے نہیں ہے، غیر انسانی صفات کے مالک ہیں۔ ان کے اندر کچھ ایسی بات ہے کہ وہ ہم سے مختلف ہیں۔ میں تو پروفیسر بیرن کو بھی انہی میں شمار کرتی ہوں۔ مطلب یہ کہ ان کا تعلق کسی ایسی دنیا سے ہے جسے ہم خلائی دنیا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کوئی ایسا سیارہ جو ہماری نگاہوں کی قوت سے باہر ہو، یا پھر کوئی ایسی پراسرار دنیا جو کہیں دور دراز سمندروں میں آباد ہو اور دنیا والے اس کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہوں۔ یہ غیر انسانی صفات ایک ہلکا سا اشارہ کرتی ہیں۔ لابون عام انسانی صفات سے مختلف نہیں ہے، رفتہ رفتہ میری جانب راغب ہو رہا ہے، مجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، مگر ایک بھٹکا بھٹکا سا انداز، ایک ایسی کیفیت جو اسے ہماری دنیا کے لوگوں سے مختلف کرتی ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ ان حالات میں ہمارا ایک دوسرے سے تعاون بے حد ضروری ہے، مثلاً جیسے تم جان سموئل اور اس کے 17 ساتھی، امیر ارتقا ہاشمی اور اس کی بیویاں وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ سب سے زیادہ تکلیف دہ شخصیت امیر ارتقا ہاشمی کی ہے۔ وہ مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھتا ہے جیسے کسی بے وفا بیوی کو۔ گارتھا کہا مار کے ہنس پڑی، پھر کہنے لگی، حالانکہ وہ گدھا مجھ جیسی ایک بیوی کو بھی نہیں رکھ سکتا۔ لابون کو مشورہ دوں گی کہ اس شخص کو اس کی بیویوں کے ساتھ جہنم رسید کر دے، یا پھر ان لوگوں کے پاس پہنچا دے۔ یہ ضروری ہے۔ باقی رہے ہم تمام لوگ، تو ہم ان کے وفادار رہیں گے، کیونکہ اس کے بغیر ہم ان دلچسپیوں میں نہیں کھو سکتے جن کا آغاز ہونے والا ہے۔ لیکن ہمارا اپنا ایک گروپ علیحدہ رہے گا، در پردہ ہم ایک دوسرے سے رابطے رکھیں گے۔ جان سموئل بڑا نفیس آدمی ہے، اور چونکہ اس کا تعلق یورپ سے ہے، اس لیے اس کے اندر رقابت کا جذبہ نہیں ہے۔ ہم لوگ تو حقیقتوں کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یعنی جان سموئل کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میری دوستی لابون سے زیادہ ہے یا تم سے، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، شبان نے پرخیال انداز میں کہا، پھر بولا، حقیقت تو یہ ہے میڈم گارتھا کہ اگر اخناتون پر سمندری تحقیقات کرنے والے اس بات کو خلوص دل سے تسلیم کر لیتے کہ ان سب کو میڈم کی کمان میں آ جانا چاہیے، تو میرا خیال ہے اخناتون اپنی زندگی کا کامیاب سفر طے کرتا اور نہایت خوش اسلوبی سے اپنی دنیا میں واپس لوٹتا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا، تمہیں غیر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، آرام سے رہو۔ گارتھا چلی گئی اور شبان گہری سانس لے کر ایک جگہ جا بیٹھا۔ بہت سی انوکھی باتیں اس کے ذہن میں آ رہی تھیں، لیکن چونکہ ان کا جواب کہیں سے نہیں مل سکتا تھا، اس لیے ذہن کو بے مقصد مصروف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔
ایک دن گارتھا ورتھا نے ہی شبان کو اطلاع دی کہ اخناتون روانہ ہو رہا ہے۔ کہاں؟ شبان نے چونک کر پوچھا۔ اس نامعلوم سفر پر جس کا علم نہ جان سموئل کو ہے نہ مجھے۔ جو لوگ جانتے ہیں انہیں معلوم ہے۔ لابون صرف اتنا کہتا ہے کہ اخناتون اس دنیا کی طرف روانہ ہو رہا ہے جو اس کی اپنی دنیا ہے۔ میں اس سے کہتی ہوں کہ مجھے اس دنیا کی کہانی سنائے تو وہ ہنس کر کہتا ہے کہ کہانیاں الفاظ میں ادا کی جاتی ہیں اور الفاظ اس زندگی کی صحیح عکاسی نہیں کر سکتے جو اس کی اپنی دنیا کی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ حقیقتوں کو بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ گارتھا نے ایک جانب بیٹھتے ہوئے کہا، خوب، جان سموئل کیسا ہے؟ سمجھدار آدمی ہے، مجھے بھی سمجھا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ جو کچھ نگاہوں کے سامنے ہے اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو جدوجہد کر کے موت قبول کی جائے یا پھر انتظار کیا جائے۔ چنانچہ اس نے انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اخناتون کے کپتان کی حیثیت سے پورا نظام سنبھال لیا ہے۔ ویسے یہ لوگ بھی جہاز رانی کے اصول سمجھتے ہیں۔ اب تو کافی تعداد جمع ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے اخناتون پر جتنے آدمیوں نے سفر کا آغاز کیا تھا موجودہ لوگ اس سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ وہی دو گروپ ہیں، یعنی کچھ قیدی اور کچھ آزاد۔ جو آزاد ہیں وہ لابون کے زیر سرکردگی ہیں۔ شبان خاموش ہو گیا۔ گارتھا کے اس انکشاف کے تیسرے دن شبان کو بھی اس قید خانے سے نکالا گیا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں اور اس کے بعد اسے اخناتون تک لے جایا گیا۔ جان سموئل اور اس کے خلاصی مسلسل کاموں میں مصروف تھے۔ شبان نے لابون کو دیکھا، حالانکہ کسی نے اسے یہ بتایا نہیں تھا کہ وہ لابون ہے، لیکن گارتھا نے اس کا حلیہ بتایا تھا۔ لابون اس پر 100% پورا اترتا تھا۔ ایک بھیڑ نما انسان اور سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا۔ لمبی سی داڑھی، لیکن جسمانی طور پر طوفان ہی معلوم ہوتا تھا۔ گہرے پانیوں میں سفر کا آغاز ہو گیا۔ شبان کسی قدر بے چینی کا شکار ہو گیا تھا۔ یہاں بہت سے ایسے وسوسے تھے جو اس کے دل میں ابھر رہے تھے۔ پھر کچھ دور جانے کے بعد ذرا سی تبدیلی ہوئی۔ اخناتون کی رفتار سست کر دی گئی۔ لنگر نہیں ڈالے گئے تھے، لیکن وہ پانی پر ہچکولے کھا رہا تھا۔ انجن بند کر دیے گئے تھے۔ شبان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی اس جانب نگراں ہو گئے۔ تب شبان نے کسی قدر اطمینان کی سانس لی۔ ارتقا ہاشمی اور اس کی بیویوں کو وہاں سے اٹھا دیا گیا تھا اور اخناتون سے ایک لائف بوٹ کو نیچے اتارا جا رہا تھا۔ پھر ان پانچوں کو لائف بوٹ میں بٹھا دیا گیا۔ غالباً امیر ارتقا ہاشمی کو اسد شرازی وغیرہ کے پاس پہنچایا جا رہا تھا۔ یہی غنیمت ہے۔ اس کا جو انجام ہونا ہے انہی لوگوں کے ساتھ ہو۔ بعد میں گارتھا نے اس کی تصدیق بھی کر دی۔ لائف بوٹ ان لوگوں کو لے کر چل پڑی تھی اور گارتھا ٹہلتی ہوئی شبان کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے تسلی دینے والے انداز میں کہا، اخناتون کا ساحل سے اتنا فاصلہ ہو جائے کہ پھر کسی کے تیر کر یہاں تک آنے کی گنجائش باقی نہ رہے تو تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ شبان گہرے سمندروں میں بھی تیرنے کی قوت رکھتا ہے۔ تاہم میں تم سے یہی توقع رکھتی ہوں شبان کہ تم کسی حماقت کا ثبوت نہ دو گے۔ کیوں نہیں؟ ارتقا ہاشمی کا کیا کیا گیا؟ اس ناکارہ شخص کو اخناتون سے اتار کر اس کے ساتھیوں کے پاس واپس بھجوا دیا گیا ہے اور اس کے لیے ایک لائف بوٹ اس پر قربان کر دی گئی ہے۔ کیا اسے ایسے رخ پر اتارا گیا ہے کہ وہ بآسانی وہاں تک پہنچ سکے؟ اگر تم قیدیوں میں نہ بیٹھے ہوتے تو ساحل پر اپنے ساتھیوں کو ضرور دیکھتے جو حسرت بری نگاہوں سے اخناتون کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے تو دوربین سے ان کا جائزہ لیا، سب ہی وہاں موجود تھے اور اخناتون کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کیا آنٹی دردانہ بھی؟ شبان نے بے اختیار سوال کیا اور گارتھا مسکرا دی۔ اس نے کہا، خیر اسے میں نہیں دیکھ سکی، لیکن ظاہر ہے وہ بھی دوسروں کے ساتھ ہوگی۔ کیا تم اس سے بہت زیادہ الفت رکھتے ہو؟ گارتھا نے پوچھا۔ شبان خاموش ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد اس نے کہا، لیکن کیا امیر ارتقا ہاشمی اس لائف بوٹ کے ذریعے ساحل پر پہنچ جائے گا؟ ہم نے اسے ساحل تک پہنچتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے۔ ان سب نے اس کی مدد کی ہے اور اسے ساحل پر اتار لیا ہے۔ شبان ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ انتظار جاری رہا اور اس کے بعد جب رات ہوئی تو تمام قیدیوں کی ہتھ کڑیاں کھول دی گئیں۔ لابون نے پہلی بار ان سے خطاب کیا۔
اس نے پاٹدار آواز میں کہا، ماسو بیرا والو، یہ بات تمہیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم اپنے دیس روانہ ہو رہے ہیں۔ کسی شخص نے بھی کوئی سازش کی تو اس کے ساتھ 3 افراد کو موت کے گھاٹ اتار کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا، اور تم جانتے ہو کہ یہ ہمیں اپنی بقا کے لیے کرنا ہوگا۔ چنانچہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اب تردانہ پہنچ کر آنے والے وقت کا انتظار کرو، اور بہتر یہ ہے کہ اس سفر میں اس جہاز کے وفادار رہو، اور میں لابون ہوں، جس کے نام کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے۔ لابون مڑا اور واپس چلا گیا، لیکن شبان ان الفاظ پر غور کر رہا تھا جن کا مفہوم وہ جانتا تھا، نہ جانے کیوں۔ پھر جب آزادی ملی اور انہیں ایک حصے میں مخصوص رہنے کے لیے کہا گیا، لیکن ضرورتوں کے تحت انہیں کسی بھی جگہ طلب کیا جا سکتا تھا، تو شبان نے قیدیوں کے درمیان گشت شروع کر دیا۔ وہ ایک ایک چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ جس شخصیت نے شبان کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ایک مجہول سی بوڑھی عورت کی تھی، جس کے جسم پر طرح طرح کے رنگین موتی سجے ہوئے تھے، اور جس نے اپنے بدنما چہرے کو کبھی رنگوں سے رنگا ہوگا۔ یہ میٹھے میٹھے رنگ اب بھی اس کے چہرے پر تھے، اور اس کی چمکدار آنکھیں مسکراتے ہوئے شبان کا جائزہ لے رہی تھیں۔ شبان اسے دیکھتا رہا تو عورت نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ انگلی سے اسے اشارہ کر کے بلایا، اور آہستہ سے بولی، تیری ابتدا میں تیرے ساتھ تھی، لیکن حیران ہوں کہ تیرا ذہن مجھ تک نہیں پہنچ سکا۔ کیا تجھے سمندر سے مچھلی پکڑنے والے یاد نہیں؟ کیا تجھے وہ کہانی یاد نہیں جب سمندر پہ سورج کا عکس منتشر تھا اور پانی میں طوفان آ گیا تھا؟ سو یوں ہوا کہ سمندر کے کنارے آباد مچھلیاں پکڑنے والے اپنی ٹوٹی پھوٹی کشتیوں کو لے کر فرار ہوئے، اور یوں ہوا کہ ایک ننھا سا بچہ ساحل سے جا لگا۔ سو وہ یہ سمجھے کہ وہ مچھیرے کی ایک تخلیق ہے، اور وہ ہے جس کی ماں سمندر میں گئی تھی، لیکن پاگل تھے وہ لوگ، یہ نہیں جانتے تھے کہ طوفان نے انہیں نگل لیا تھا۔ لیکن وہ بچہ جو ساحل تک پہنچا تھا کسی سمندر میں رہنے والے کا نہیں تھا، بلکہ اس کے باپ کا نام تھیبور اور ماں کا نام شکالا تھا۔ تھیبور اور شکالا ادھر کیا کر رہے تھے، یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ ان کا تعلق سوبیرا سے تھا، اور سوبیرا والے جو کرنے کے لیے نکلے تھے اس میں ناکام رہے تھے، کیونکہ ان کے پیچھے تشنا والے بھی چل پڑے تھے۔ سو تجھے کچھ یاد نہیں، اور کیوں یاد ہوگا؟ تھیبور نے تجھے کوئی نام ہی نہیں دیا تھا، تو نوزائیدہ تھا، اور جو نام تجھے ملا وہ شبان ہے۔ اور میں تجھے یاد نہیں کہ میں نے ہمیشہ تیری نگرانی کی، اسی بستی میں تو میں بھی تھی، وہیں پر میں نے بھی اپنا مسکن بنا رکھا تھا، اور بستی والے مجھے مائی ماچھی کہا کرتے تھے۔ یاد کر، میں انہیں طوفانوں کی آمد کا پتہ دیا کرتی تھی، میں ان کے درمیان آباد تھی، اور اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب سوبیرا کے لوگ نئی قوتیں لے کر نزدانہ واپس پہنچیں گے اور مجھے اپنے ساتھ سفر پر لے جانے کے لیے پکاریں گے۔ لیکن شبان، میں بھی تجھے یہی کہنے پر مجبور ہوں، کیونکہ تھیبور نے تجھے کوئی نام نہیں دیا۔ تو سمجھتا ہے کہ تو سب کی نگاہوں سے اوجھل تھا، لیکن ہم لوگ ایک دوسرے سے اوجھل کہاں ہیں؟ وقت کی گرد ہمیں کتنی ہی دور پہنچا دے، مگر ہم شناسا تو ہیں، اور جب ہم اکٹھا ہوتے تو ہمیں کوئی نہ روک پاتا۔ سو ایسا ہو گیا، اور تو اپنی منزل کی جانب سفر کر رہا ہے۔ بد نصیبی یہ ہے کہ اس کے بجائے سوبیرا والے تشتا والوں کو قید کر کے اپنے ساتھ تردانہ لے جاتے، لیکن ہوا یوں کہ ہم تشتا والوں کی قید میں ہیں، اور شاید یہ پوری کہانی ابھی تیری سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس سے زیادہ وقت نہیں۔ مائی ماچھی کو پہچان، میرا نام تورنا ہے۔ تورنا سمجھتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اگر میں تجھے شبان کہوں تو مجھے مائی ماچھی کہہ کر پکار۔ باقی کہانی بعد میں، تمام باتیں ایک دم نہیں بتائی جاتیں، کیونکہ یاد داشت میں بیٹھ نہیں پاتیں۔ جا یہاں سے آگے بڑھ جا، اور سن، اپنی طرف سے کوئی جدوجہد مت کرنا، وہ جدوجہد جو تجھے نئی دنیا نے سکھائی ہے۔ ابھی جدوجہد کرنے کا وقت نہیں آیا، ابھی تو ہمیں تردانہ پہنچنا ہے، اور اگر تشتا والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان فنکاروں کا فن ان سے چھین لیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ ایک پورا کھیل تشتا والوں سے حماقت ہوئی ہے۔
ہونا یہ چاہیے تھا کہ سوبیرا کے جو لوگ ان کے قبضے میں آئے وہ انہیں یہیں ہلاک کر دیتے، لیکن خبردار اپنی زبان سے ایک لفظ نہ کہنا کہ زبانوں سے نکلا ہوا ایک لفظ ہی تباہی بن جاتا ہے۔ انہیں بے عقل رہنے دے، ان کا بے عقل رہنا ہی ہمارے حق میں سود مند ہے۔ تو جاتا کیوں نہیں؟ آگے بڑھ جا۔ تو سامنے کھڑا رہے گا تو میں بولتی رہوں گی، لیکن میں خاموش ہونا چاہتی ہوں۔ شبان سہمے سہمے قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ کیا کہہ رہی تھی یہ عورت؟ مائی ماچھی، مائی ماچھی، مائی ماچھی۔ ہاں، یہ نام ذہن کے خانوں میں محفوظ ہے، اور یہ تو مجھے سمندر میں بھی ملی تھی، اس وقت جب اسد شرازی مجھے اپنے جہاز میں لے کر چلا تھا۔ آنٹی دردانہ نے بھی بار بار اس کا تذکرہ کیا تھا، لیکن تشتا سوبیرا، مگر یہ نام اجنبی کہاں ہیں؟ پروفیسر بیرن سینڈرا۔ شبان کی نگاہیں دور دور تک بھٹکنے لگیں۔ پروفیسر بیرن برج پر موجود تھا، لیکن سینڈرا موجود نہیں تھی۔ البتہ حالات سمجھ میں آتے جا رہے تھے۔ سوبیرا اور تشتا کی وضاحت کافی حد تک ہو گئی تھی، لیکن مائی ماچھی سے ابھی بہت کچھ پوچھنا باقی تھا۔ آج رات جب قیدیوں کو سونے کی اجازت دی جائے گی تو میں اس کے پاس جاؤں گا تاکہ یہ معلومات حاصل ہو سکے۔ ہاں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دوہری ہی نہیں بلکہ تہری چال چلنا پڑے گی۔ ایک جانب گارتھا ہے جو اپنا ایک الگ مقصد رکھتی ہے۔ واہ، کیا الجھنیں درپیش آئی ہیں آنٹی دردانہ! تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے کسی ایسے ادارے میں تربیت کے لیے بھیج دیتیں جہاں سازشیں کی جاتی ہوں، جہاں سیکرٹ ایجنٹ بنائے جاتے ہوں، مگر تم اپنی دنیا میں ایک نیک خاتون تھیں، اور اسد شرازی وہ دنیا میں آنے والوں کے لیے دائمی بقا کی تلاش میں نکلے تھے۔ سمندر کی جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج کرنا چاہتے تھے، مگر شبان کو انہوں نے درمیانی حیثیت کا آدمی رہنے دیا ہے۔ مگر اب کچھ ہو کر رہے گا، مگر ایسے نہیں جیسے دنیا میں رہنے والے سوچتے ہیں، یعنی جلد بازی قاتل ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ فی الحال قید میں رہا جائے، اور اگر گارتھا کی ذہانت کام کر جائے تو پھر آزاد۔ لیکن تشتا اور سوبیرا میں ایک فرق ہے۔ اس کی معلومات مائی ماچھی سے کرنے کے بعد آگے کے بارے میں سوچا جائے گا۔ اور میرا باپ تھیبور نامی کوئی شخص ہے، کہا تو جاتا تھا کہ اس کا نام رمضان ہے، لیکن یہاں تو کہانی ہی بدل گئی۔ میں نے اپنی دنیا کو دیکھا ہی کب ہے؟ یہ چند سال تو مجھے اجنبی دنیا میں گزارنے پڑے ہیں جس سے مجھے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ میری اصل دنیا ہی میری اپنی دنیا ہے، اور مجھے اس کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ شبان رات ہونے کا انتظار کرنے لگا، اور جب رات کا کھانا ان لوگوں میں تقسیم ہوا تو گارتھا نے پھر اپنا حق ادا کیا۔ بے شک شبان کو قیدیوں کے درمیان جگہ ملی تھی، لیکن کھانے میں فرق کیا گیا تھا، جبکہ دوسروں کے لیے کوئی تفریق نہیں کی گئی تھی۔ گارتھا نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اب لابون کو کسی بات کا کوئی خدشہ نہیں ہے، لیکن قیدیوں کے لیے یہ جگہ مخصوص کر دی گئی ہے۔ تمہیں بھی اس وقت تک یہیں رہنا ہوگا جب تک کہ میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو جاؤں، اور ظاہر ہے اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا کیونکہ میرا نام گارتھا ہے، مگر میں ایسی کسی قدرتی چیز کا انتظار کر رہی ہوں جس سے میں تمہیں ان لوگوں میں نیک نام قرار دے سکوں۔ کچھ اور معلومات حاصل ہوئیں اس بارے میں؟ نہیں، یہ کمبخت اپنے معاملات میں بہت رازداری برت رہے ہیں۔ جان سموئل بھی مجھ سے یہی کہہ رہا تھا۔ وہ اس حوالے سے مجھ سے بات کرتا ہے کہ میں اس کی دنیا کی باشندہ ہوں۔ میں نے اسے بھی بہت سمجھایا بجھایا۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ اب اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے جان سموئل کی ہم ان لوگوں کے ساتھ جئیں اور ان کی ہدایات پر عمل کریں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت اپنی کہانی میں خود ہی کوئی رد و بدل کر دے۔ شبان خاموش ہو گیا۔ پھر جب رات کو سونے کے لیے جگہ ملی تو شبان کھسکتا ہوا مائی ماچھی کے پاس جا پہنچا، اور اس نے آہستہ سے کہا، میں تیرا انتظار کر رہی تھی شبان۔ مائی ماچھی، شبان نے اسے پکارا، اور مائی ماچھی ہنس پڑی۔ ہاں، دنیا کے رہنے والے مجھے دیوانہ سمجھتے تھے، اور ایک بات میں تجھے بتاؤں، جب انسان خاموشی اختیار کرنا چاہے تو دیوانگی کی شکل اختیار کرے، چند الفاظ کہہ دے، تھوڑی سی حرکات کر دے، بس اسے دنیا سے نجات مل جاتی ہے، ان ناواقفوں سے جو اسے نہیں جانتے۔ خیر، تو پریشان ہے؟ بہت، اور وہ اس لیے کہ میں اپنے آپ سے ناواقف ہوں۔
میں تجھے پوری کہانی سنائے دیتی ہوں۔ کہانی بہت طویل نہیں ہے، لیکن اس کے بعد سب کچھ تیری سمجھ میں آ جائے گا۔ جس دنیا میں تو نے وقت گزارا یہ پاگلوں کی دنیا کہلاتی ہے۔ یہاں کے رہنے والے دلچسپ اور احمقانہ حالات کے مالک ہیں۔ صدیوں سے یہ دنیا بھی آباد ہے، اور صدیوں پہلے یہاں ایک دار رائج کی گئی تھی۔ اچھی باتیں تو سب ہی ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، لیکن اچھی باتوں کو ماننے والے کہاں ہوتے ہیں؟ کچھ نے مانا، کچھ نے نہ مانا۔ یوں وقت آگے بڑھتا رہا۔ یہ ترقی کے نام پر آگے قدم بڑھاتے رہے۔ میں بہت پہلے تو نہیں جا سکتی، کیونکہ دنیا کی عمر تو بہت وسیع ہے۔ ہم لوگ ان سے بہت زیادہ دور نہیں ہیں، لیکن سمندر درمیان میں ہے، اور سمندر کی وسعتیں لامحدود ہیں۔ یہ دنیا اس سمندر میں ایک چھوٹے سے جزیرے کی مانند ہے۔ اس میں رکھا کیا ہے؟ ہاں، سمندروں سے پرے ہماری دنیا جو تردانہ کہلاتی ہے، کافی محفوظ ہے۔ گردانہ یا تردانہ، یہ لفظوں کا فرق ہے۔ یہ دنیا بھی انسانوں سے ہی آباد ہے، لیکن اس کی وسعتیں اتنی نہیں پھیلائی گئیں، کیونکہ وہاں ایک نظام قائم رکھا گیا ہے۔ ہر طرح سے ان لوگوں نے، میرا مطلب ہے ہمارے لوگوں نے، اپنی بقا کا خیال رکھا ہے اور اصول تراش لیے ہیں، اور اصولوں سے گردن نہیں گھمائی جا سکتی۔ ہماری اس دنیا کی تاریخ کتنی پرانی ہے، حساب دانوں نے اس کا حساب بھی رکھا ہے، لیکن وہ صرف انہی تک محدود ہے، جبکہ ہمارے ہاں کی زندگی بہت طویل ہے۔ تو میں تمہیں بتا رہی تھی، سوبیرا کے باشندے اپنی اس دنیا کے بارے میں جو تردانہ کہلاتی ہے، کہ وہاں سب کچھ ہے جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے لیے جینے کے ڈھنگ اختیار کر لیے ہیں، لیکن بہت پرانی بات ہے، اتنی پرانی کہ مجھ سے پہلے 100 مرنے والے اس کے وقت کا تعین نہیں کر سکتے۔ ہماری اس پرسکون دنیا میں جہاں ہم کیڑے مکوڑوں کی مانند زمین پر رینگ کر زندگی گزار رہے تھے، کچھ نئے لوگوں کی آمد ہوئی۔ سنا یہ جاتا ہے کہ سورج سے اٹھنے والے طوفانوں نے ایک ایسے سیارے کو جنم دیا جو سورج کے لاوے کا ایک حصہ تھا اور خلا میں پہنچ کر سرد ہو گیا تھا، لیکن وہ ہماری دنیا سے اتنا قریب تھا کہ ہماری دنیا سے اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ پھر جب وہاں سے لن پیدا ہوئی تو زندگی کا آغاز اس طرح ہو گیا جیسے گندی زمین میں کونپلیں پھوٹ آتی ہیں اور خوشنما درخت بن جاتے ہیں۔ سو وہاں جو نمود ہوئی وہ شاید کسی وجہ سے سورج کی توانائی جذب کر چکی تھی، اور یوں اس کی ذہنی قوتیں ہم سے زیادہ تھیں، لیکن جہاں وہ رہتی تھی وہاں اس کی بقا کے انتظامات نہیں تھے، کیونکہ سورج کے حرارے وہاں نمود کے لیے تکلیف دے رہے تھے، اور انہیں تلاش ہوئی کسی ایسے اجنبی سیارے کی جہاں وہ اپنی نمود قائم رکھ سکیں۔ سو قریب ترین جگہ تردانہ ہی تھی، اور وہ تردانہ میں اتر آئے، اور انہوں نے اپنی ذہنی قوتوں سے تردانہ والوں کو اپنا فرما بردار بنا لیا اور ہم میں گھل مل گئے۔ سو ان کے جسموں سے ہمارے ہاں اولادیں بھی پیدا ہوئیں، لیکن ان کے آنے کے بعد تردانہ کی اندرونی زندگی وہ نہ رہی جو تصور کی جاتی تھی، اور اس اندرونی زندگی میں تفرقے پیدا ہو گئے، اور انہی تفرقوں کے نتیجے میں وہاں 2 قبیلے بنے، تشتا اور سوبیرا۔ دونوں نے اپنی اپنی رہائش گاہیں الگ اختیار کیں، اور درمیان میں حد فاضل کھینچ لی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کے درمیان طاقت کی دوڑ شروع ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں کوشاں ہو گئے، اور سورج سے بہے ہوئے لاوے کی دنیا سے آنے والے اس بات سے مطمئن تھے، کیونکہ اس میں ان کی بقا پوشیدہ تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ختم ہوتے چلے گئے، لیکن وہ اپنی نسلوں کو سب کچھ سکھا کر چھوڑ گئے تھے، اور ان کی نسلوں نے وہی کیا جو ان کے پہلے کرتے چلے آئے تھے۔ اب ادھر سوبیرا والے اپنے آپ کو سورج والا کہتے ہیں، اور ادھر تشتا والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ در حقیقت سورج والوں کی اولاد وہ ہیں۔ وہی برتری اور اقتدار قائم کرنے کا، دوسروں پر حکمرانی کرنے کا جذبہ، اور ان جذبوں نے بالآخر تخریب کو جنم دیا۔ سو وہاں پر بھی جادو زیر اثر آیا، اور ہر شخص اپنا جادو الگ رکھتا ہے، لیکن بالکل مختلف ہے۔ گویا تعین نہیں ہو سکا اس بات کا کہ ان دونوں میں سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اور پھر ایک اور شخصیت ہوتی ہے ان میں، جو سلانوبیا کہلاتی ہے۔ سلانوبیا در حقیقت ایک نام ہے جو کسی بھی نامعلوم شخصیت کو دے دیا جاتا ہے، اور وہ نامعلوم شخصیت کچھ ایسے لوگوں کو تحویل میں ہوتی ہے جنہیں معتبر تسلیم کیا جاتا ہے،
ان کی عمر کی بنیاد پر، اور سارے مشکل مرحلے سلانوبیا تک پہنچائے جاتے ہیں، اور فیصلہ وہی کرتی ہے، لیکن بس رسمی طور پر، ورنہ اپنے اپنے لوگ اپنا اپنا عمل کرتے ہیں اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ یوں دردانہ سازشوں کا شکار ہے۔ پھر یوں ہوا کہ انہی سازشوں میں سے ایک عمل سوبیرا والوں نے کیا، یعنی انہیں علم ہوا کہ دور کے سمندروں کے پار ایک ایسی دنیا آباد ہے جو تخریب کاروں کی دنیا ہے، اور وہاں تخریبی عمل زیادہ بہتری کے ساتھ انجام پا رہے ہیں۔ سوبیرا والوں نے سوچا کہ اگر ان کا اس دنیا سے رابطہ ہو جائے تو پھر وہ تشتا پر فتح حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں سے ایسی تربیت لے کر آ سکتے ہیں جس سے تشتا والوں کو قابو میں کیا جا سکے۔ سو خفیہ طور پر تیاریاں کی گئیں، بہت سے گروہ بنا کر سمندر میں اتار دیے گئے، اور یہ گروہ اس دنیا کی جانب سفر کرنے لگے۔ میں بھی ایسے ہی ایک گروہ میں شامل تھی۔ سمندر کی لہروں نے ہمیں اپنی آغوش میں لے کر نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور اس کے بعد جب طویل زندگی گزار کے ہم نے اپنے آپ کو ہوش کے عالم میں پایا تو ہم اس دنیا تک پہنچ چکے تھے جہاں ہمیں بھیجا گیا تھا۔ ہم نے خود سر ان کے درمیان خم کر کے ان کوششوں میں مصروف ہو گئے کہ سوبیرا نے جو مشن ہمیں سونپا ہے اس کی تکمیل کریں، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ہم سب سمندر میں بچھڑ گئے تھے، کیونکہ یہ علم نہیں تھا ہمیں کہ سمندر کی وسعتیں کتنی ہیں اور اس پر قابو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سو یوں ہوا کہ جو جہاں ساحل تک پہنچا وہیں آباد ہو گیا اور اپنے طور پر کام کرنے لگا۔ ہمارا اس طرح منتشر ہو جانا ہمارے مشن کا قاتل بن گیا، اور ایک طرح سے ہم کچھ نہ کرنے کے ناقابل ہو گئے۔ یکجا رہتے تو یقینی طور پر جو کام کرنا تھا کرتے اور واپسی کا سفر اختیار کرتے، لیکن دلچسپ بات یہ رہی کہ تشتا والوں کو ہماری اس کوشش کا علم ہو گیا، اور بھلا وہ کیوں کسی سے پیچھے رہتے۔ سو انہوں نے بھی بالکل سوبیرا والوں کی مانند ہی عمل کیا اور بے شمار افراد کو سمندر میں اتار دیا کہ یہ ان کی زندگی کھونے کے مترادف تھا۔ کون بچا کون رہا، کون جانے کس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، کون سمندر کی تہہ میں جا بیٹھا اور کون خلا کی وسعتوں میں پرواز کر گیا، اور کون اس سرزمین تک پہنچا جہاں سے ہمیں تخریب لے کر جانا تھا۔ اس کے اعداد و شمار کہیں سے نہیں مل سکتے، لیکن تم مجھے نظر آئے تو وہ پہلے فرد تھے جسے میں نے جانا، لیکن ایک نوزائیدہ شکل میں، اور تمہاری صورت اپنے باپ تھیبور سے ملتی ہے، اور ہم پہچان لینے کی قوت رکھتے ہیں، اور یہ طریقہ میں تمہیں بھی بتا دوں گی کہ کس طرح میں نے تمہاری ماں شکالہ اور تمہارے باپ تھیبور کو پہچانا۔ تھیبور اور شکالہ کہاں ہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، بالکل اسی طرح جس طرح ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن ہماری شناخت ہے۔ تشتا والے الگ پہچانے جاتے ہیں اور سوبیرا والے الگ، یہ ہمارے اندر کی قوتوں کا کھیل ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ تشتا والوں نے اس جگہ اپنی پناہ گاہ بنائی جہاں ہم قید ہوئے، اور اس کے بعد وہ کوششیں کرتے رہے۔ سوبیرا کے جتنے افراد انہیں حاصل ہوئے انہوں نے اسے حاصل کیا، اور لابون اس میں کوئی شک نہیں کہ ذہنی طور پر ہم سب پر حاوی ہو گیا کہ اس نے ہمیں گروہی شکل میں منتشر کر کے ایک ایک کر کے اپنے قبضے میں کیا، اور مجھے بھی اس بستی سے حاصل کیا گیا۔ سمندر کے راستے ایک کشتی ساحل سے جا لگی، اور جب مچھیرے اس کشتی سے معلومات حاصل کرنے لگے تو انہوں نے اپنی قوتوں سے کام لے کر مچھیروں کو گہری نیند سلا دیا، اور رات کی تاریکی میں مجھ پر آ پڑے، اور مجھے قید کرنا بلکہ کون سا مشکل کام تھا، اور اس کے بعد نہ جانے کتنے طویل سفر طے کرا کر مجھے یہاں تک لایا گیا۔ یہاں میں نے لابون کو دیکھا، اس کے گروہ کو دیکھا، اور پہچان گئی یہ تشتا والے ہیں۔ تب ساری کہانی میرے علم میں آ گئی، اور میرے پیارے معصوم سے بچے شبان، تیرا تعلق سوبیرا سے ہے۔ تھیبور سوبیرا کا سرگرم کارکن تھا، وہ کہاں ہے مجھے اندازہ نہیں، لیکن وہ ان قیدیوں میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کا مجھے یقین ہے کہ جتنے لوگ وہاں سے بھیجے گئے تھے وہ شاید ابھی تک موت کی وادی میں نہیں پہنچے ہوں گے، کیونکہ ہمارے ہاں زندگی اتنی مختصر نہیں ہوتی، اور اب یہ اس جہاز کا سہارا لے کر تردانہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ میں نہیں کہتی کہ تردانہ تک کا سفر یہ کامیابی سے طے کر سکیں گے یا نہیں، لیکن سنا یہ گیا ہے کہ لابون نے وہ راستے تلاش کر لیے ہیں جو تردانہ کی طرف جاتے ہیں،
اور اس طرح اس جہاز کا یہ سفر اب تردانہ کی طرف ہے اور ہم سوبیرا والے تشتا والوں کے قیدی، لیکن کھیل ابھی نہیں بگڑا، بالآخر ہمیں تردانہ تک پہنچنا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ لوگ جو قیدی ہیں اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوئے۔ میں تو اپنے آپ کو ایک ناکارہ شخصیت سمجھتی ہوں۔ میں نے تو سوبیرا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور اب تو ہے، تو بھی سوبیرا والوں میں سے ہے، اور جب تو تردانہ پہنچے گا تو تجھے تیرے ماں اور باپ ملیں گے۔ جو کچھ بھی تیرا ذہن کہے ہوشیاری سے سر انجام دینا اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنا۔ خبردار جنگ و جدل اور کوئی ایسا عمل جو ہمارے لیے مصیبت بن جائے کبھی نہ کرنا۔ ہمیں خاموشی سے یہ سفر کرنا ہے، اور میں ایک تجربے کار عورت کی طرح تجھے یہ مشورے دے رہی ہوں۔ تو پہلا تصور تو اپنے ذہن سے یہ نکال کہ تیرا تعلق اس دنیا سے ہے جس میں تو نے نمود پائی اور جس سے زندگی لے کر تو واپس اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ بس اب میں خاموش ہوئی جاتی ہوں، کیونکہ بتانے کے لیے میرے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ شبان پر جو حقیقتیں منکشف ہوئی تھیں وہ بڑی حیرت انگیز تھیں، لیکن اب ان میں ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی جسے سمجھنے میں اسے دقت ہو، سوائے اس کے کہ یہ تھوڑا سا فرق تھا، لیکن اپنے دل کی گہرائیوں میں اس نے تشتا کے بارے میں نفرت پائی اور سوبیرا کے بارے میں محبت۔ غالباً وہ جراثیم اس کے اندر نہیں پیدا ہوئے تھے جو نفرت اور محبت کو جذب کرتے ہیں۔ ہاں، آج بھی اگر اس سے پوچھا جاتا کہ وہ کس کے مفاد میں کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اسد شیرازی کا ہی نام لیتا، اور اب جس کی منزل کی طرف اس کا سفر جاری ہے وہاں تک پہنچنے میں اب اسے کوئی تردد نہیں تھا۔ تھیبور اور شکالا بہرطور اس کے دل پر نقش ہوئے تھے، اور شاید اس دنیا میں بھی نمود کے اس انداز میں محبت کا عنصر موجود تھا، اور یہ محبت شبان کے دل میں بھی جاگزیں تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تشتا والے سوبیرا کے دشمن ہیں، اور یہ لوگ یہاں سے طاقت کے حصول کے لیے آنے کے بعد واپس جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان میں سے کون کون کیا کیا لے جا رہا ہے، لیکن وہ سوبیرا والوں کے ساتھ سرگرم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ابھی تو اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ تشتا والے برتری حاصل کیے ہوئے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ برتری اولیت رکھتی ہے تو کم از کم شبان کے بھی اندر یہ ذہانت بے شک بیدار ہو گئی تھی کہ وہ احمقانہ طاقت کے استحصال کا قائل نہیں رہا تھا، اور اس کے بعد وہ صرف اس موقع کی تلاش میں رہا کہ کس طرح تشتا والوں کے دل میں یہ تصور قائم ہو سکے کہ وہ ایک درمیانہ آدمی ہے اور کسی ایک کی طرفداری نہیں رکھتا، بلکہ اس کی پرورش بھی اسی دنیا میں ہوئی اور نمود بھی۔ چنانچہ وہ ان دونوں سے اتنا ہی لا تعلق ہے جتنا اس دنیا کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ جان سے موئل بظاہر پرسکون نظر آتا تھا، لیکن اس کے انداز میں کبھی کبھی جو تردد نمایاں ہو جاتا تھا اس سے بھی شبان ناواقف نہیں تھا۔ وہ جان سے موئل کو دور سے دیکھتا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ قیدیوں کو بھی کافی آزادی حاصل ہو چکی تھی۔ جہاز کے مختلف گوشوں میں انہیں مختلف کام سونپے جاتے تھے دوسروں کی مانند، اور وہ انہیں سر انجام دینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اجنبی چہرے، اجنبی لوگ، ایک دوسرے سے شناسائی نہیں تھی، لیکن سب ایک دوسرے کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے جس سے یہ احساس ہو کہ وہ ان میں اپنائیت محسوس کر رہے ہوں۔ یہی کیفیت ان کی آنکھوں میں شبان کے لیے بھی تھی، ہر چند کہ کسی نے اس سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ نامعلوم سمندر میں یہ سفر جاری رہا۔ کسی نے کسی خاص سرگرمی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ لابون جہاز کا حکمران تھا اور سارے کام اس کی ہدایت کے مطابق ہوتے تھے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ گارتھا ورتھا اس سے زیادہ قریب ہوتی جا رہی تھی، اور شبان اب اکثر لابون کو اس کی تلاش میں سرگرداں دیکھتا تھا۔ بہت کم ایسا موقع ہوتا جب گارتھا تنہا ہو۔ اس کی آتش ریزیاں شباب پر تھیں، اور سمندری زندگی نے اسے مزید حسین بنا دیا تھا۔ وہ جیسے نیا حسن حاصل کر رہی تھی۔ شبان بعض اوقات اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا۔ جن لوگوں کا تعلق سوبیرا سے تھا ان کے ساتھ بھی لابون کا رویہ برا نہیں تھا، بس ایک امتیاز برتا جاتا تھا، اور انہیں اخناتون پر ایسے کام سپرد کیے جاتے تھے جو بہت گھٹیا درجے کے ہوں۔ اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ یہ لوگ یعنی سوبیرا والے بے شک ایک پراسرار اور انوکھی دنیا سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ذہانت میں کسی سے کم نہیں تھے، اور ان تمام سازشوں سے باخبر رہنے کا گر جانتے تھے
جو اخناتون پر ان کے ساتھ کی جا سکتی تھیں۔ شبان نے اسے کئی روزہ سفر میں کم از کم ان ساری باتوں کا اندازہ بخوبی لگا لیا تھا۔ پھر اس دن آسمان ابر آلود ہو گیا تھا اور ننھی ننھی بوندیں بلندیوں سے پھسلنے لگی تھیں۔ اخناتون میں بارش سے بچاؤ کے انتظامات کیے جا رہے تھے اور شبان بھی کاموں میں مصروف تھا کہ گارتھا ایک انوکھے لباس میں ملبوس اسے اپنی جانب آتی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر مسرتیں اٹکیلیاں کر رہی تھیں، آنکھوں میں ایک خوبصورت چمک تھی۔ بہت خوبصورت میک اپ کیا ہوا تھا اس نے اور بہت دلکش نظر آ رہی تھی۔ شبان ایک سنسان گوشے میں تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ گئی اور مست نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ شبان اپنا کام چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا تصور جاگزیں تھا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں شبان؟ شبان نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ زبان سے کچھ نہ کہا، نگاہوں سے وہ مفہوم ادا کرنے کی کوشش کرنے لگا جو گارتھا کے حسن و جمال کی ستائش الفاظ کی شکل میں رکھتا تھا۔ اور گارتھا سے زیادہ تجربہ کار اور کون ہو سکتا تھا جو ان نگاہوں کا مفہوم سمجھ پاتا۔ اس نے مست انداز میں اپنے جسم کو جنبش دیتے ہوئے کہا، اور اس وقت تم نے میری حیثیت قبول نہیں کی جب میں تمہارے لیے سب سے زیادہ آسان تھی۔ شبان، زندگی کی حقیقتوں کو ٹھکرانا کفران نعمت ہے اور تم نے یہ کیا۔ شبان مدھم سے لہجے میں بولا، اور کیا تم ان حقیقتوں کو تسلیم نہیں کرو گی گارتھا کہ میں آج تک کائنات کی اس لذت سے محروم ہوں؟ گارتھا نے کسی قدر متعجبانہ انداز میں شبان کو دیکھا اور بولی، یعنی میں تو شاید ان الفاظ کی ادائیگی بھی نہ کر سکوں میڈم جو میرے دل میں ہیں۔ گویا تم نے کبھی عورت کی قربت نہیں حاصل کی۔ نہیں، شبان نے گردن جھکا کر کہا۔ او مائی گاڈ، اس کا مطلب ہے؟ گارتھا کی آواز میں ایک لذت آمیز کیفیت تھی، آنکھوں میں نشیلا پن پیدا ہو گیا تھا۔ شبان نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ جلدی سے بولی، شبان تم میرے صبر کو انتہا تک پہنچا رہے ہو۔ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ میں تو آپ سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ آنٹی دردانہ نے میری نگہداشت اور پرورش کی ایک ایسی عورت کی حیثیت سے کہ جسے میری ماں کا درجہ حاصل ہو، اور اس نے مجھے ہر ایک جگہ محفوظ رکھا اور ایسی جگہوں پر میری بھرپور حفاظت کی جہاں میرے بھٹک جانے کے امکانات ہو سکتے تھے۔ شاید تمہیں یہ بھی معلوم ہو میڈم کہ آنٹی دردانہ کا تعلق ایک ایسے مذہب سے ہے جس میں بندش اور پابندیاں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اسی مذہب کی بنیاد پر میری ذہنی نشوونما بھی ہوئی اور اس طرح میں بہت سے ایسے امور سے ناواقف رہا جو اس آزاد دنیا کا ایک حصہ ہیں۔ مجھے یقین ہے، اور بارہا میں نے تمہارے بارے میں اس انداز میں سوچا بھی ہے، لیکن مگر کوئی بات نہیں، وقت خود اپنے فیصلے کرتا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہارے دل میں کبھی یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ کوئی محبت کرنے والا تم سے قریب ہو؟ پہلے نہیں ہوتا تھا، شبان نے جواب دیا۔ اور اب؟ گارتھا نے پوچھا، اور شبان نے ایک بار پھر گارتھا ورتھا کو نگاہیں اٹھا کر دیکھا، پھر بولا، میڈم اخناتون کے اس نئے سفر سے پہلے آپ اتنی خوبصورت نہیں تھیں۔ شبان نے جواب دیا اور گارتھا مسکرانے لگی۔ ان الفاظ سے شبان کی پسند کا وہ تمام اظہار ہو جاتا تھا جو گارتھا کے لیے دلکشی کا باعث تھا۔ اس نے کہا، بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت میں لابون کے قبضے میں ہوں، اور لابون کی قربتیں بہتوں کے بھلے کے لیے ہیں، یعنی یہ کہ اگر وہ بھٹکا اور اس نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی تو میں اسے سنبھال سکتی ہوں، روک سکتی ہوں۔ شبان، محسوس نہ کرنا، میری فطرت میں کچھ عجیب سی کیفیات پوشیدہ ہیں۔ جہاں میری فطرت میں پہاڑوں کی سختی اور ناقابل تسخیر چٹانوں جیسی قوتیں پوشیدہ ہیں، وہیں میں نرم و نازک کونپلوں سے بھی پیار کرتی ہوں، اور ان کی طلب بھی میرے دل میں ویسی ہی شدت رکھتی ہے۔ زندگی ایک مسلسل سفر کا نام ہے، اور اس سفر میں ہمیں مختلف مناظر سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کسی منظر سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو کھو دینا ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ میرے لیے انتظار کرو اور اس وقت کا تعین کرو جب ہو سکتا ہے کہ تم اور صرف تم میری شخصیت پر حاوی ہو اور میں اپنے آپ کو تمہاری ملکیت کہہ کر خوش ہونے لگوں۔ شبان نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ گارتھا نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہنے لگی،
پلیز شبان خیال رکھنا، میں چلتی ہوں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، اور اس وقت تک خاموش رہوں گی جب تک ہمارے راستوں کی رکاوٹیں دور نہ ہو جائیں۔ میں تمہارے لیے ہر وقت حاضر رہوں گی۔ وہ واپس پلٹی۔ اتنی دیر کھڑے رہنے سے اس کا لباس پانی میں بھیگ گیا تھا اور اس کے جسمانی خطوط نمایاں ہو گئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مارشل آرٹس اور یوگا کی ماہر یہ عورت اپنی عمر کو اصل سے کئی گنا کم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وقت اپنی آواز خود سناتا ہے۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی اور شبان اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا کہ گارتھا پلٹ کر دیکھے اور شبان کے چہرے کے تاثرات کو نہ سمجھ پائے، تو شبان کی آنکھوں میں ایک نفرت بھری کیفیت ابھر آئی۔ اس نے اسی انداز میں کہا، احمق عورت، جتنی احمق تو ہے، میرا خیال ہے عورتوں میں اتنی احمق کوئی نہیں ہوگی۔ اپنی عارضی کامیابیوں اور سازشوں سے تو عورت تو کہلا ہی نہیں سکتی۔ جہاں تک تیرے حسن اور جسمانی کیفیت کا تعلق ہے، تو جس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ تو عورت کی منزل سے بہت آگے ہے، تو وہ صرف تجھ سے نفرت کر سکتا ہے، صرف نفرت۔ لیکن سوبیرا والے مہذب دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ وہ یہاں سے علم لے جائیں جو انہیں تشتہ پر برتری دلا دے۔ کم از کم میں یہ علم لے کر اپنی زمین کی جانب سفر کر رہا ہوں کہ انسانوں سے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ وہ بار بار احمق بنتے رہیں۔ شبان کو تھوڑی دیر کے بعد جہاز کے ایک حصے کو وائپر سے صاف کرنے کی ہدایت کی گئی اور شبان وائپر لے کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یہ جگہ کیبنوں کی قطار تھی جہاں بارش کے پانی سے پھسلن پیدا ہو گئی تھی اور اس جگہ کو صاف کرنا ضروری تھا۔ شبان اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک بار پھر اس نے قدموں کی آہٹ سنی، اور اس بار جو اس نے گردن گھمائی تو مس سینڈرا کو اپنے نزدیک دیکھا۔ سینڈرا؟ شبان گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگا اور پھر اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، لیکن سینڈرا وہاں سے آگے نہیں بڑھی بلکہ اپنی جگہ جمی اسے کام کرتا دیکھتی رہی۔ اس طرح کئی منٹ گزر گئے۔ شبان نے ایک بار پھر گردن گھمائی اور سینڈرا کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تب اس نے سینڈرا کے قدموں کی چاپ سنی اور سینڈرا اس کے قریب پہنچ گئی۔ شبان نے کام کرتے کرتے رک کر اسے دیکھا اور پرادب انداز میں بولا، مجھ سے کوئی کام ہے مس سینڈرا؟ سینڈرا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی اور غالباً ان میں نمی بھی تیرنے لگی تھی۔ پھر اس نے ہونٹ بھینچ کر کرخت لہجے میں کہا، تم شبان مکار ہو، جھوٹے اور فریبی بھی ہو۔ شبان نے معصوم سا چہرہ بنا کر کہا، کیا آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا مس سینڈرا کہ مجھے میری اس حالت کے بارے میں اطلاع دیں گی؟ تم دوہری شخصیت رکھتے ہو۔ اب ان حالات میں مس سینڈرا، جب کہ آپ مجھ پر حکمران ہیں، میں تو آپ سے یہ سوال بھی نہیں کر سکتا کہ آپ نے اچانک ہی اس کا تجزیہ کیسے کیا۔ میری حیثیت تو اس وقت ایک غلام کی سی ہے۔ بہرحال آپ جو کہہ رہی ہیں وہی درست ہوگا، کیونکہ میں اپنے لیے کوئی سزا نہیں چاہتا۔ اتنے معصوم مت بنو، بکواس مت کرو تم، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ معذرت خواہ ہوں میڈم، اب خاموش ہوا جاتا ہوں۔ اٹھو، یہ وائپر رکھو اور مجھ سے بات کرو، اور اگر مجھے اس کام کی تکمیل نہ کرنے کے الزام میں سزا دی گئی تو کیا آپ میری سفارش کریں گی؟ تم بہت مکار انسان ہو، تم نے مجھے ذہنی طور پر ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ شاید یہ بات میرے علم میں نہیں ہے مس سینڈرا، آپ یقین کیجئے۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ تم نہیں جانتے تھے یہ سب کچھ؟ تم نے کس طرح مجھے چھوڑ دیا؟ تم نے کس طرح مجھے نظر انداز کر دیا؟ شبان نے گہری نگاہوں سے سینڈرا کا جائزہ لیا، پھر بولا، مس سینڈرا، اول تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس چیز کو عشق و محبت کہا جاتا ہے، میری اس سے کبھی قربت نہیں رہی۔ میں نے کبھی اس موضوع کو اپنے سامنے نہیں دیکھا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں اس کی تردید کر سکتا ہوں۔ شبان، میں اب پہلے سے بالکل مختلف ہو گئی ہوں۔ ڈیڈی نے مجھ پر سے تمام پابندیاں اٹھا لی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو مجھ پر پابندیاں عائد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی زندگی کی کسی طلب کو میں ان کے سامنے بیان کروں گی تو وہ مجھے کھلی اجازت دے دیں گے، میں اپنی مرضی کے مطابق عمل کر سکوں۔
سمجھے شبان، مجھے اب زبان مل چکی ہے۔ آپ جذباتی ہو رہی ہیں مس سینڈرا۔ نہیں، میں حقیقتیں کہنے کی قوت رکھتی ہوں۔ تو پھر آج مجھ سے بھی کچھ حقیقتیں سن لیجئے۔ پروفیسر بیرن اخناتون پر وہ منفرد شخصیت تھے جن سے میری سب سے زیادہ قربت ہو گئی تھی، اور یہ بات میرے علم میں تھی مس سینڈرا کہ پروفیسر بیرن نے آپ کی پرورش بہت محنت سے کی ہے۔ انہوں نے آپ کو نوجوانوں کی قربت نہیں حاصل کرنے دی، اور چونکہ میں انہیں اپنا استاد مانتا تھا، انہوں نے مجھے بہت سی حقیقتوں سے روشناس کرایا تھا۔ اس لیے ان کے حوالے سے آپ بھی میرے لیے باعث احترام تھیں۔ وہ احترام تھا جس نے مجھے آپ کی جانب راغب نہ ہونے دیا، ورنہ شاید میں انسان تو ہوں۔ شبان کے ان الفاظ پر سینڈرا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے حیران نگاہوں سے شبان کو دیکھا اور بولی، اوہ شبان، اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا۔ تم نے کچھ نیک جذبے اختیار کیے اور ہم سب دوسری غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے۔ مس سینڈرا، میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ مگر شبان، اس طرح تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تم میرا مطلب، شاید میں اپنا مطلب الفاظ میں نہیں بیان کر سکتی۔ شبان، تم نے ایک بار میرے بارے میں ایک نئی سوچ بیدار کر دی ہے۔ کیا یہ بالکل سچ ہے؟ جو کچھ میں نے آپ سے کہا ہے مس سینڈرا، وہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، ایک مضبوط سچ ہے۔ مگر گارتھا کی تمہاری جانب رغبت، تمہارا اس سے قربت کا انداز کیا معنی رکھتا ہے؟ شبان نے ملامت آمیز انداز سے سینڈرا کو دیکھا اور کہا، مس سینڈرا، آپ نے مجھے اتنا گھٹیا انسان سمجھا ہے۔ وہ عورت مجھ سے دگنی عمر رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ ایک بری عورت ہے۔ میں اس عورت سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ سینڈرا نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور چکرائی ہوئی آواز میں بولی، میرے خدا، میں تو صرف غلط فہمیوں کو پروان چڑھا رہی تھی۔ یہ ساری ٹھوس حقیقتیں ہیں، لیکن ڈیڈی کا تجربہ کہاں گیا؟ یہاں تو وہ بالکل ہی فیل ہو گئے۔ مگر شبان، ہم ایک بار پھر ان راستوں کو ہموار نہیں کر سکتے جن سے ہم دور ہٹ گئے تھے۔ مس سینڈرا، اس کے بعد آپ مجھ پر نئے الزامات عائد کرنا شروع کر دیں گی۔ مجھے عجیب حالات سے واسطہ پڑا ہے۔ نہیں شبان، بلکہ میں اب تک کی تمام حماقتوں کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ شبان پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ پھر اس نے کہا، آپ بہت معصوم ہیں مس سینڈرا۔ یہاں کے جو حالات میرے علم میں آئے ہیں، ان کے تحت کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ مجھے پروفیسر بیرن کی یا آپ کی نگاہوں میں وہ درجہ حاصل ہو سکے؟ اور پھر آپ کو یہ اندازہ نہیں کہ ہم لابون کے ماتحت ہیں، اور پروفیسر بیرن مجھ سے بالکل ہی متنفر۔ جو نیا کھیل یہاں شروع ہو گیا ہے وہ بہت انوکھا ہے۔ ہو سکتا ہے مس سینڈرا وہ آپ کے علم میں نہ ہو، لیکن آپ پروفیسر بیرن سے معلوم کریں۔ میری اب وہ حیثیت نہیں ہے جو ابتدا میں تھی۔ پروفیسر بیرن نے آپ کو ہر طرح کی اجازتیں بے شک دے رکھی ہیں، لیکن اب وہ یہ اجازت کبھی نہیں دیں گے کہ آپ مجھ سے محبت کے راستے استوار کریں۔ میں ایک نئی شخصیت بن چکا ہوں جو ان کی نگاہوں میں صرف دشمن کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیسے رکھتی ہے؟ میں تمہارے لیے فائٹ کروں گی۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو میں صرف اس لیے آپ سے اس کا اقرار کر سکتا ہوں مس سینڈرا کہ آپ کہیں مجھے غلط نہ سمجھ بیٹھیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ پروفیسر کو بھی آزمائش میں نہ ڈالیں۔ وہ اب اس کے لیے کبھی تیار نہ ہوں گے۔ تم تو تیار ہونا؟ میں اپنی حقیقت کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ آپ کو خود ان تمام باتوں پر دکھ ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ بھی ایک سچ ہے۔ میں جا رہی ہوں شبان، ایک نیا تصور، ایک نئی امنگ لے کر، اور تمہیں اپنے وعدوں کا پاس کرنا ہوگا۔ شبان اپنی جگہ کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا۔ پھر جب سینڈرا نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو اس نے اپنے سر کو کھجاتے ہوئے کہا، مسٹر شبان، اگر آنٹی دردانہ یہاں موجود ہوتیں اور انہیں حقیقت کا علم ہوتا اور اس کے بعد تمہارے اقدامات کا، تو پہلے تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتیں اور پھر اپنی خوبصورت آنکھوں سے تمہیں دیکھتیں اور پوچھتیں، شبان، تم نے شیطانیت کہاں سے سیکھ لی؟ میں نے تو تمہیں شیطان سے بہت دور رکھا ہے، اور خود میں شیطان نہیں ہوں۔ تو مس سینڈرا، مجھے یہی سب کچھ کرنا ہے آخر، شاید اپنے وطن کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنی سوبیرا کے لیے۔ میں کم از کم اور کچھ نہیں تو سوبیرا والوں کے لیے اس دنیا سے مکاری لے جا رہا ہوں۔
اور یہ مکاری میں تشتہ کے لوگوں کے خلاف استعمال کروں گا۔ اس نے وائپر اٹھایا اور ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور یہ اچھا ہی ہوا کیونکہ نگرانی کرنے والے ادھر سے گزرنے لگے تھے۔ شبان اپنا کام کافی دیر تک سر انجام دیتا رہا، اور جب اس کا کام پورا ہو گیا تو آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان لوگوں کی جانب بڑھ گیا جن کا تعلق سوبیرا سے تھا، اور جو اپنا اپنا کام سر انجام دینے کے بعد بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ خود بھی ایک گوشے میں جا بیٹھا اور ان لوگوں کی جانب متوجہ ہو گیا جو کھانا تقسیم کر رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ سفر مختصر تو تھا نہیں، شب و روز گزر رہے تھے۔ دن کو سورج چمکتا، رات کو چاند، کبھی کبھی بادلوں سے نمی بوندوں کی شکل میں برسنے لگتی۔ پھر ایک شام جب شبان اپنے کاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد عرشے کے ایک گوشے میں کھڑا اداس نگاہوں سے سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو پروفیسر بیرن تھا۔ شبان پروفیسر کو دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ پروفیسر اپنی نیم غنودہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ شبان کے ذہن راستے اس کے پورے وجود میں اتر جانے کی کوشش کر رہا ہو۔ لیکن یہ کام بھی اس کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی قوتیں اس قدر طاقتور نہیں تھیں کہ وہ شبان کے مقابلے میں آ سکتیں۔ چنانچہ شبان سادہ سادہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، اور پروفیسر بیرن کو یہ یقین آ گیا کہ یہ نوجوان بے حد معصوم اور سادہ لوح ہے۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں شبان کے علاوہ اور کسی نام سے مخاطب بھی تو نہیں کیا جا سکتا؟ جی پروفیسر، شبان نے آہستہ سے کہا۔ تمہاری ملاقات سینڈرا سے ہوئی تھی؟ اس کے اور تمہارے درمیان کچھ گفتگو بھی ہوئی؟ جی ہاں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں شبان کہ تم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک ایسی لڑکی کی دلجوئی کی ہے جو تم سے محبت کرنے لگی ہے، یا اس سے کہے ہوئے الفاظ میں کوئی صداقت بھی ہے؟ اس کا ثبوت میں کیسے دے سکتا ہوں؟ شبان نے سوال کیا۔ ثبوت؟ جی، میں تم سے ثبوت نہیں مانگ رہا۔ تو پھر مجھے حکم دیجئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں تم سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں شبان کہ سینڈرا سے تمہاری جو بات ہوئی وہ سچ پر مبنی تھی۔ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، شبان نے کرخت لہجے میں کہا، اور اس کے لہجے کی کرختگی کو پروفیسر نے بخوبی محسوس کیا۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، دراصل میری نگاہوں نے کسی ایسی شخصیت کی تلاش شروع کر دی ہے جسے میں سینڈرا کا ساتھی بنا سکوں، اور جو سینڈرا کو میری ہی طرح رکھ سکے۔ شبان، جب مجھے تمہارے بارے میں یہ علم ہوا کہ تمہارا تعلق میری ہی دنیا سے ہے تو یقین کرو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے شانوں کا بہت سا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس وقت میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تمہارا تعلق کون سے قبیلے سے ہوگا۔ معاف کرنا، کم از کم تمہیں اتنا تو علم ہی ہو گیا ہوگا کہ جس بستی سے تمہارا تعلق ہے اس میں دو قبیلوں کی آپس کی دشمنی چل رہی ہے۔ ایک کا نام تشتہ ہے اور دوسرے کا سوبیرا، اور تم سوبیرا والے ہو اور تشتہ والوں کی قید میں ہو۔ میرا تعلق بھی تشتہ ہی سے ہے، اور یہ بات اس وقت مجھے معلوم نہیں تھی کہ تم سوبیرا کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو۔ بہرحال وہ ایک الگ چیز تھی۔ ہم ایک ہی دنیا، ایک ہی زمین کے رہنے والے ہیں۔ قبائلی نقطہ نگاہ ذرا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن زمین مختلف نہیں ہو سکتی۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ تمہیں تشتہ والوں میں قبول کر لیا جائے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ خیر، میرا خیال ہے کہ میں وقت سے بہت آگے کی باتیں کرنے لگا ہوں۔ سینڈرا کے بارے میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارے دل میں اس کے لیے وقت ہے؟ جیسا کہ سینڈرا نے مجھ سے کہا کہ تم نے میرے احترام میں سینڈرا کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا جس نگاہ میں تھوڑا سا میلا پن پایا جاتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے شبان؟ جی پروفیسر بیرن، یہ سچ ہے۔ میں نے آپ کو اپنا روحانی استاد سمجھا۔ سمندر کی گہرائیوں میں آپ جس طرح میرے ساتھی تھے، کوئی اور وہ مقام نہیں لے سکا۔ اس طرح مجھے آپ سے ایک عقیدت پیدا ہو گئی، اور جس چیز کا تحفظ کرنے کے لیے آپ نے اتنا وقت صرف کیا اور محنت کی، میں آپ سے انحراف کر کے اس غلط راستوں کا راہی کیسے بنا سکتا تھا؟ یہی وجہ ہوئی کہ میں نے مس سینڈرا کو ہمیشہ اپنے آپ سے دور رکھنے کی کوشش کی، اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئیں۔ لیکن اس میں میری آپ سے عقیدت شامل تھی، اس کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں تھا۔ تب تو میں نے گناہ کیا ہے، پروفیسر نے غمناک لہجے میں کہا۔
نہیں پروفیسر، آپ آج بھی میرے روحانی استاد ہیں اور میں آپ سے لاتعداد باتیں سیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ تم نے عظمت کا ایک معیار قائم کیا ہے، میں اسے تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اگر میں یہ کہوں کہ اس معیار تک پہنچانے میں آپ میرے معاون ہیں تو آپ اسے خوشامد نہ سمجھ لیجئے گا۔ میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن اب مجھ پر بہت سے فرائض عائد ہو گئے ہیں۔ سنو شبان میرے بچے، تم جو کچھ کر رہے ہو اب میرا دل اسے دیکھ کر دکھنے لگا ہے، لیکن لابون ہمارا سربراہ ہے اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ تمہارا تعلق سوبیرا سے ہے۔ میں اگر تمہارے لیے کوئی سفارش کرتا تو اس میں اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ لابون میری جانب سے بدظن ہو جائے، چنانچہ ایسا بہتر نہ ہوگا۔ تمہیں یہ سب کچھ کرتے دیکھ کر مجھے ہی نہیں، سینڈرا کو بھی افسوس ہوتا ہے، لیکن ابھی تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ میں اس موقع کی تلاش میں رہوں گا جب تمہیں اس مشکل سے نکال لیا جائے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ سارے کام کرتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا ہے تو یقین کیجیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کم از کم آپ نے میری زندگی کا تھوڑا سا اندازہ ضرور لگایا ہوگا۔ زندگی کے عیش و آرام میں نے ہر طرح سے دیکھ لیے ہیں۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک تجربہ ہے اور میرا تعین میری مرضی کے خلاف کر دیا گیا ہے۔ میرا تعلق نہ تشتہ سے ہے نہ سوبیرا سے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں اور سوبیرا والوں میں میرا تعین کیوں کر لیا گیا ہے۔ میں نے تو سمندر کی آغوش میں نمود پائی اور اس کے بعد اس دنیا کے انسانوں کے درمیان پلا جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ میری دنیا نہیں ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا کہ یہ دنیا کیسی ہے۔ بھلا ایک اجنبی شے کے لیے انسانی جذبات کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ لوگوں نے میرا تعین کر دیا ہے کہ میرا تعلق سوبیرا والوں سے ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ سوبیرا کیا چیز ہے۔ صحیح معنوں میں اگر آپ میرا تعلق کسی سے قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس دنیا سے ہے جس میں اسد شیرازی اور آنٹی دردانہ رہتے ہیں۔ نہ میں سوبیرا کا باشندہ ہوں نہ تشتا کا، لیکن مجھ پر جو چھاپ لگا دی گئی ہے وہ بلا وجہ ہے۔ پروفیسر نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا، دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، کاش میں یہ یقین لابون کو دلا سکتا۔ تم بالکل درست کہہ رہے ہو، مگر یہ ایک انوکھی کشمکش ہے جس کے بارے میں تمہیں زیادہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ بتا کر غداری کا مرتکب قرار پاؤں گا۔ تم انتظار کرو، میں یقینی طور پر خاموش نہیں بیٹھوں گا، تمہارے لیے کچھ کروں گا۔ آپ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان مت ہوں، یہ بھی میری زندگی کے لیے ایک دلچسپ تجربہ ہے۔ پروفیسر بیرن گردن ہلانے لگا تھا، پھر اس نے کہا، سینڈرا تم سے ملے تو اب تم اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر پروفیسر بیرن نے واپسی کے لیے قدم اٹھا دیے۔ شبان کے چہرے پر عقیدت و احترام کے جذبات تھے، لیکن جب پروفیسر بیرن نگاہوں سے دور ہو گیا تو وہ آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے پروفیسر، میں خوش ہوں کہ میرے تجربات میرے کام آ رہے ہیں اور تم بوڑھے ہو کر بھی ان تجربات سے نہیں گزرے جو مجھے اس عمر میں ہو چکے ہیں۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔